بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر آپ کی عمر شریف ظاہری عمر مبارک 63 سال کی مناسبت سے 63 تحقیقی علمی فتاوی اور مضامین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی زکوٰۃ کا نصاب سونا یا چاندی، اس کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ زیر اہتمام مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری المعروف امان اللہ نورانی۔ سوال کو سماعت کریں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ اس مسئلے میں کہ زکوٰۃ کا نصاب عموماً عام طور پر 612 گرام چاندی یا اس کی مالیت بتایا جاتا ہے، جبکہ آج چاندی کی قیمت سونے کے بالمقابل انتہائی کم ہے اور چاندی کے اعتبار سے تقریباً ہر شخص مالک نصاب قرار پائے گا۔ تو ایسی صورت میں آج کے دور میں زکوٰۃ کے نصاب میں سونے کی مالیت کا اعتبار کیا جائے یا چاندی کی مالیت کا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کر ان اللہ ماجور ہوں۔ مستفتی سوال کرنے والے خود جو ہے مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری، ناظم جامعہ انواریہ حیدرآباد۔ جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ میں نصاب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے ہر جنس اموال کے لیے، مال کی جتنی جنسیں ہیں سب کے لیے الگ الگ مقرر کیا گیا ہے۔ جانوروں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ڈیوائیڈ کر کے سب کا نصاب الگ بیان کیا گیا ہے۔ 1 سے لے کر 5 اونٹ اور نمبر 1 5 اونٹ، نمبر 2 30 گائے بھینس، نمبر 3 40 بکری بھیڑ۔ اسی طرح زراعت پر زکوٰۃ کا طریقہ الگ ہے۔ نقد مال سونا چاندی کا نصاب الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام 36 ملی گرام چاندی، اور سونے کا نصاب 20 دینار یا 7.5 تولہ سونا ہے، 87 گرام 48 ملی گرام۔ اب سونے کا نصاب آپ نے سماعت کر لیا۔ مذکورہ بالا مقدار پر، اوپر جو مقدار ذکر کی گئی اس پر اگر سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقود میں یعنی نقد میں نصاب کے لیے صرف 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک سونا اور دوسرا چاندی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور سے عہد قدیم میں، پرانے زمانے میں اہل عرب کا زیادہ تر کاروبار فارس اور روم سے کرتے تھے۔ عرب والے جو ہے زیادہ تر کاروبار روم اور فارس کے لوگوں سے کرتے تھے۔ اہل فارس چاندی کے درہم میں لین دین کرتے تھے اور اہل روم سونے کے دراہم سے۔ گویا کہ عرب میں دونوں طرح کے نقود یعنی دونوں طرح کے سکے یعنی سونے اور چاندی دونوں طرح کے سکے رائج تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم چاندی کی قیمت اور 20 دینار سونے کی قیمت برابر تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا حکم دیا کہ جس سے چاہے نصاب کا اندازہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دونوں کا ذکر کرنا دونوں میں فرق کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مساوات بتانے کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کان قیمت الدیۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 800 دینار او 8000 درہم ودیۃ اہل الکتاب یومئذ النصف من دیۃ المسلمین قال فکان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمہ اللہ فقام خطیبا فقال الا
ان الابل قد غلت قال ففرضها عمر على اهل الذهب 1000 دينار وعلى اهل الورق 12,000 وعلى اهل البقر 200 بقرة وعلى اهل الشام وعلى اهل شاي 1000 شاة وعلى اهل الحلل 200 حلة. قال وترك دیت اہل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیت کی قیمت 800 دینار یا 8000 درہم تھی، اور اہل کتاب کی دیت اس وقت مسلمانوں کی دیت کی آدھی تھی. جتنی مسلمانوں کی دیت تھی اس کے مقابل میں اہل کتاب کی دیت آدھی تھی. پھر اسی طرح حکم چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ سنو، اونٹوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے والوں پر 1000 دینار اور چاندی والوں پر 12,000 درہم دیت ٹھہرائی، اور گائے بیل والوں پر 200 گائے اور بکری والوں پر 2000 بکریاں اور کپڑے والوں پر 200 جوڑوں کی دیت مقرر کی، اور ذمیوں کی دیت چھوڑ دی، ان کی دیت میں اضافہ نہیں کیا. مذکورہ بالا حدیث سے اوپر ذکر کی گئی حدیث سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیت جو ہے سونے میں 800 دینار تھا، یعنی 800 دینار کی قیمت دی جاتی تھی دیت کے اندر، اور چاندی میں اگر چاندی کی شکل میں دے رہا ہے تو 8000 درہم دیتا تھا. 8000 درہم اس لیے تھا کہ 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، تو اب 800 دینار کو 10 سے ضرب دینے میں 8000 بنتا ہے. لیکن عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 1 دینار 12 درہم کے برابر ہو گیا تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات زمانہ کے پیش نظر جب 1000 دینار کو دیت مقرر فرمایا تو چاندی کو 12000 کر دیا، کیونکہ 1000 دینار کو 12 سے ضرب دیں گے تو 12000 ہوگا. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس سے پتہ چلا، اس سے واضح ہوا کہ اموال کی قیمت یعنی مال کی قیمت بڑھنے کی صورت میں مقدار میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اونٹوں کی قیمت بڑھنے کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 دینار کو 1000 دینار کر دیا. اسی طرح سونے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے چاندی کی مقدار میں اضافہ کر کے سونے کی مقدار کے برابر کیا جا سکتا ہے، تاکہ شارع علیہ السلام کے منشا کے مطابق ہو جائے. اس بات کی تائید حضرت امام ابو یوسف کے قول سے بھی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیت کے سلسلے میں عراق کے علماء کا مذہب 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہے، جبکہ مدینے کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ دیت 1000 دینار اور 12000 درہم ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حضرت عبید سلمانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت 1000 دینار اور 10,000 درہم مقرر فرما دیا تھا. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو الخراج ہے اس کے صفحہ نمبر 169 پر یہ موجود ہیں. اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عراق میں 1 دینار 10 درہم کے برابر تھا، جبکہ مدینے میں عہد فاروقی میں 12 درہم کے برابر ہو گیا تھا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد فاروقی ہی سے چاندی کی مالیت میں کمی آنے لگی تھی، چاندی کی مالیت میں وہاں سے ہی کمی آنے لگ گئی تھی. شارع علیہ السلام کا منشا اور مقصود، حضور علیہ السلام کا منشا اور مقصود سونا اور چاندی میں برابری قرار دینا ہی ہے، جیسا کہ خود شمس الائمہ سرخسی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. لکھتے ہیں وفی الذهب ما لم تبلغ قیمته 200 درہم
فلا صدقۃ فیہ والدینار کان مقوما بعشرۃ دراہم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخسی المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190۔ یعنی سونے میں اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کی قیمت 200 درہم کے برابر نہ ہو جائے، کیونکہ ایک دینار کی مالیت عہد رسالت میں 10 درہم کے، حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں 10 درہم کے برابر تھی ایک دینار کی قیمت۔ قالہ الشافعی فی الجدید، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول جدید میں بیان کیا، مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں آپ دیکھ لیجئے تفصیل کے ساتھ، صفحہ نمبر 2291 جلد نمبر 6۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جدید قول میں بیان کیا ہے کہ دراہم اور دنانیر کی مقدار مقرر کرنے کے بارے میں جو سب سے پہلا قول روایت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا تخمینہ، یعنی اندازہ اور توازن ہے جو اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا، اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا تھا، نہ کہ مطلق اور ہمیشہ کے لیے۔ یعنی اس میں قید ہے ہمیشہ کے لیے اور ایسا مطلق طور پر نہیں ہے۔ موجودہ عصر میں، موجودہ زمانے میں نقود کو نصاب قرار دینے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ چاندی کی مقدار میں اضافہ کر کے سونے کی قیمت کے برابر کر دیا جائے۔ دوسری صورت جو زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ سونا ہی کو نصاب مقرر کر دیا جائے۔ سونے کو نصاب قرار دینے میں 3 اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کے سلسلے میں نص وارد ہے، دلیل موجود ہے جس میں سونے کے ساتھ چاندی کی بھی صراحت ہے، وضاحت ہے، اور نص کے بالمقابل عرف کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب نص کی بنیاد ہی عرف اور عادت پر ہو تو عرف کے بدلنے سے لا محالہ یعنی یقینی طور پر حکم بدلے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت میں 800 دینار مقرر فرمایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت کے نصاب کو 800 دینار سے اضافہ کر کے 1000 کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نص موجود ہے، مگر صاحبین نے عرف کے بدلنے کی وجہ سے ان کو تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستور الحال کی گواہی کو مقبول مانا ہے، مگر صاحبین نے عرف کا حوالہ دے کر مستور الحال کی گواہی کو رد کر دیا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ نص کے بالمقابل اس عرف کا اعتبار نہیں جو نص کے مخالف اور معارض ہو، ٹکرا رہا ہو، اور اگر معارض نہ ہو بلکہ اس کی تائید اور موافقت کرے تو ایسے عرف کا اعتبار بالاجماع یعنی بالاتفاق معتبر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نص کے خلاف عرف کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ باب الربا میں اشیاء 6 یعنی سود کے باب میں 6 چیزوں کا، وہ 6 چیزیں جن کا ذکر نص میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اس میں گندم یعنی گیہوں اور جو کے کیلی ہونے کی یعنی ناپ کر ان کو دیے جانے کی صراحت موجود ہے، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عرف اور عادت کے بدلنے کی وجہ سے ان دونوں کو وزنی مانا ہے کہ یہ وزن کے اعتبار سے، اور اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے، اور وزن ہی کی کمی بیشی پر ربا کا حکم لگایا جاتا ہے، سود کا حکم لگایا جاتا ہے کم زیادہ ہونے پر وزن کے اعتبار سے۔ تفصیل ہدایہ کے باب الربا میں مذکور ہے، ذکر کی گئی۔ تیسرا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر میں ہر چیز کے لیے 1 صاع مقرر فرمایا، طے کر دیا، لیکن گندم کی قیمت میں، گیہوں کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے، بڑھوتری کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کے نصاب کو کم کر دیا اور 1 صاع کی جگہ میں نصف صاع گندم، آدھا صاع گیہوں مقرر فرمایا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیمت کے گھٹنے بڑھنے سے نصاب کی مقدار میں کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسباب اور مال تجارت میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سونے کی قیمت کا اندازہ کیا جائے تو چاندی کا نصاب باطل ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کرنسی، نوٹ
کرنسی نوٹ یہ سونے کا بدل ہے، تو گویا کہ روپیہ جو ہے سونے کے قائم مقام ہوا، تو اب اس کی دوبارہ چاندی سے قیمت لگانے کا کیا مطلب ہوگا؟ لہٰذا روپیے کو سونے کی رسید قرار دی جائے، اب اس کے بعد دوسرے سامان تجارت جو ہے ان کو کرنسی سے حساب کیا جائے، اور کرنسی جو ہے سونا ہے، تو اب قطعی طور سے کرنسی اور سامان تجارت سب جو ہے سونا قرار پائے۔ تو اب جو ہے اسباب اور املاک سب قیمت کے اعتبار سے خود بخود سونے میں بدل گیا، اور چاندی خود بخود کرنسی سے ساقط ہو گیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ چاندی کے نصاب کو باطل کرنا لازم آئے گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ چاندی خود اپنے آپ ساقط ہوا ہے، جیسے ربا کے باب میں بیع الطعام بالطعام والی حدیث سے قلیل خود بخود خارج ہے، کسی نے خارج نہیں کیا ہے، اس کو باہر نہیں کیا۔ رہ گئی بات عین چاندی کی، یعنی بالکل جو چاندی ہے تو اس میں قیمت لگانے کا اعتبار ہی نہیں، کیونکہ عین میں یعنی اصل میں جو ہے مقدار کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فقہا نے چاندی کو نصاب قرار دیا، کیونکہ چاندی کا نصاب فقراء کے لیے نفع بخش ہے، فقیروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سونے کا نصاب ہی فقراء کے لیے نفع بخش ہے، کیونکہ جب سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی تو بہت سے غریب لوگ زکوٰۃ کے وجوب سے بچ جائیں گے۔ غریب لوگ جو ہے زکوٰۃ کے نصاب سے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے سے بچ جائیں گے، سونے کو اگر زکوٰۃ کا نصاب مانے تو، اور گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کل 25-30 ہزار روپے کا ہونا غنا کی یعنی مالداری کی علامت نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس کے پاس اتنے روپے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود غریب اور فقیر کی صف میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینے کے مواقع کھلیں گے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر ہم 30-40 ہزار پر کسی شخص کو مالدار بنا دیں گے تو اس پر خود زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جبکہ وہ اس مقدار سے اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتا۔ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا تو اموال زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مال کو حیلے سے حاصل کرے یا قرض لے، پہلی صورت میں تطویل لا طائل ہے، اس کو اور طول دیا جانا ہے۔ دوسری صورت میں مشقت یعنی دشواری اور تعذر ہے، اس لیے احوال زمانے کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے چاندی کے نصاب کو غنی کا معیار قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس، اس کو مالدار قرار دینا مناسب نہیں ہے، جبکہ ہندوستان میں جن کی کل سالانہ آمدنی 7 لاکھ ہو ان کو غریب کے درجے میں مانا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ وجوب زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا مسئلہ ہے۔ اگر چاندی کو نصاب قرار دیا جائے تو جو لوگ چاندی کے نصاب کے مالک ہوں گے ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، اور نہ دینے کی صورت میں وہ گنہگار قرار پائیں گے۔ اور ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ سونے کے بقدر مالک نہیں ان پر واجب نہیں ہے، تاکہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی صورت میں وہ گنہگار نہ ہوں گے، گنہگار نہ ہوں۔ لیکن اگر بطور احتیاط وہ بھی زکوٰۃ نکالے تو عند اللہ کے نزدیک اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسلام میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ خلاصہ، جب وجوب زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 7.5 تولہ 87 گرام 48 ملی گرام سونا یا اس کی قیمت ہو تب زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ موجودہ زمانے میں سونا ہی دوسرے اموال زکوٰۃ کے جتنے مال ہیں، مثلا اونٹ، بیل، بکری کے نصاب کے مناسب اور موافق، یا ایک حد تک چاندی کے مقابلے میں سونا قریب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیے ہونے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پھر دیکھ لیں آپ
موجودہ زمانے میں سونا ہی جو ہے دوسرے زکوٰۃ کے جتنے اموال ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے وغیرہ، ان کے نصاب کے مناسب اور موافق یا ایک حد تک چاندی کے مقابلے میں جو ہے سونا وہ قریب ہے اموال زکوٰۃ کے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیے ہونے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اب 72 گرام 758 یعنی 758.72 تولے چاندی، 758.72 تولے چاندی یا اس کی مقدار روپیے ہونے سے زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ چاندی کی یہ مقدار سونے کے موافق ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ بطور احتیاط وہ بھی زکوٰۃ نکالے تو عند اللہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ علماء ازہر، جامعہ ازہر مصر کے جتنے علماء ہیں، نصاب زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کے نصاب میں سونے کو جو ہے وہ اصل قرار دیتے ہیں، سونا جو ہے وہ اصل ہے۔ حضرت مفتی شوقی علام مفتی اعظم دیار مصر، دیار مصریہ، مفتی علی جمعہ سابق مفتی اعظم دیار مصریہ، شیخ محمد ابو زہرہ، شیخ عبد الوہاب خلاف، شیخ عبد الرحمن حسن، علامہ یوسف قرضاوی، ڈاکٹر وہبہ زہیلی وغیرہ۔ مفتی شوقی ابراہیم علام اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور فتوے کا نمبر ہے 17,278۔ ترجمہ یہ ہے کہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں فتوے میں، سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے جبکہ نصاب 85 گرام سونے کے مساوی یعنی برابر ہو جائے اور اس پر قمری حساب سے یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 1 سال گزر جائے۔ مفتی دیار مصر شیخ مفتی علی جمعہ لکھتے ہیں، والنصاب ہوا ما یساوی 85 کہ نصاب وہ ہے جو 21 کیرٹ کے 85 گرام سونے کے برابر ہو۔ مجلہ بحوث اسلامی میں لقد مال کثیر من المعاصرین الی تقدیم النصاب بالفضہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء معاصر یعنی ہم عصر علماء زکوٰۃ میں چاندی کو نصاب قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ مجمع علیہ ہے یعنی جس پر اتفاق کیا گیا ہے، والتقدیر به انفع للفقراء، اور اس میں فقراء کے لیے نفع ہے۔ جبکہ دوسرے بہت سارے علماء نصاب میں جو ہے سونا کو قرار دیتے ہیں، یعنی سونے کو نصاب قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ چاندی کی قیمت میں صحابہ اکرام کے چاندی کی قیمت جو ہے صحابہ کے زمانے ہی سے چاندی کی قیمت میں صحابہ کے زمانے سے ہی تبدیلی ہونے لگی، جبکہ سونا اپنی جگہ ثابت ہے نیز، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے سونے کو نصاب قرار دینا ہی باقی دوسرے نصاب مثلا جانوروں اور زمینی پیداوار کے نصاب کے مناسب اور موافق ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری نے اس فتوے کو جاری کیا 22 رجب 1424 ہجری میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فتویٰ پیش کرنے کے دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو مولا تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔